اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم سورہ نساء سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ ہم سورتوں کے لحاظ سے قرآن کا پہلا گروپ کر رہے ہیں۔ اس پہلے گروپ میں 5 صورتیں ہیں، جس میں ایک مکی ہے اور 4 مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورت سورہ فاتحہ ہے اور مدنی صورتیں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء اور سورہ المائدہ۔ یہ 4 مدنی صورتیں۔ پھر ان چاروں مدنی صورتوں میں نسبت زوجیت پائی جاتی ہے، جیسے کہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران میں ہم نے یہ نسبت زوجیت دیکھی ہے۔ کیسے کہ وہاں پہ زیادہ خطاب جو ہے وہ ان سے تھا، زیادہ کیا سارے ہی خطاب یہود سے تھا، اور یہاں پہ زیادہ خطاب جو ہے وہ نصارہ سے تھا۔ وہاں پہ بھی امت مسلمہ سے خطاب کیا گیا تھا، یہاں پہ بھی امت مسلمہ سے خطاب کیا، لیکن دونوں میں ہی آپ نے یہ دیکھا کہ دوسرے حصے میں جا کے امت مسلمہ سے خطاب ہوا ہے، پہلے حصے میں اہل کتاب سے ہی خطاب ہے۔ پھر دونوں ہی صورتیں حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور حروف مقطعات کے بعد عام طور پر کتاب کی فضیلت یعنی قرآن کی فضیلت کا ہی ذکر آتا ہے، وہ ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ شرعی احکامات کافی حد تک آ گئے تھے سورہ البقرہ میں۔ سورہ آل عمران میں ہمیں شرعی احکامات اس طرح سے نہیں ملے، سوائے اس کے کہ ایک سود کا حکم آیا، اس کے علاوہ ہمیں شرعی احکامات نہیں ملے۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پری بیٹل کامنٹری تھی، جیسے غزوہ بدر کو لے کر ہم مسلمانوں کو تیار کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو واقعہ آیا وہ تو البدر کا ہو جانا تھا نا، لیکن وہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا، وہ سورہ انفال میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ پوسٹ بیٹل کامنٹری آئی ہے، یعنی بالکل برعکس کام ہو گیا نا۔ اور نسبت زوجیت میں یہی، جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں تو ویسے تو مرد اور عورت فزیولوجیکلی 98% تک ایک، یا 95 کر لیں، ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن جو تھوڑا بہت ڈفرینس ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ کسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی یہی پروسیس جو ہے وہ ان سورت میں بھی چلتا ہے، اور مختلف چیزوں میں آپ نے مزید اور بھی دیکھا۔ اب آگے جا کے جو ہم سورہ نساء پڑھنے جا رہے ہیں، سورہ نساء اور سورہ المائدہ، ان میں بھی اسی طرح پیرنگ ہوگی، اور یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جو کہ حروف مقطعات سے سٹارٹ نہیں ہوں گی، ڈائریکٹ خطاب آئے گا۔ ہاں، ایک میں خطاب یہ ہے کہ یا ایھا الناس سے کہہ کے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اور ایک صورت میں ہوگا یا ایھا الذین آمنوا، وہ ہم دیکھیں گے کہ کہاں پہ بات آئی ہے۔ تو ابھی تو فی الحال ہم سورہ نساء کی بات کرتے ہیں، بس میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ ان کے گروپنگ والا جو معاملہ ہے اس کو نوٹ کر لیں۔ اچھا، سورہ نساء کو دیکھتے ہیں، اس میں زمانے نزول کون سا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ مختلف خطبات پر مشتمل ہے، یہ سورہ جو 3 ہجری کے سٹارٹ سے لے کر 4 ہجری کے سٹارٹ تک، یا پھر 5 ہجری کے سٹارٹ تک مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہے۔ اب یہ مطلب تعین سے کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس مقام سے کس مقامات تک، کس مقام تک آیات کا سلسلہ جو ہے وہ ایک ہی اس میں آئے گا، زمانے نزول میں آئے گا۔ لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں، اور جب سیرہ کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ معلومات مل جاتی ہیں اس کے سلسلے میں، جیسے کہ وراثت کی تقسیم کے امور آئیں گے یہاں پہ، اس صورت میں یتیموں کے حقوق کی بات آئے گی۔ تو یہ جو دونوں ہدایات ہیں یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، کیونکہ مسلمانوں کے 70 جو صحابہ ہیں ہمیں پتہ ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور مدینہ چھوٹی سی بستی تھی، ہر گھر میں ہی کوئی نہ کوئی شہید موجود تھا۔ تو اب شہداء کی میراث تھی، ان کے بچے تھے، ان کی کس طرح سے ان کے مفادات کا تحفظ ہوگا، تو اس بارے میں جو بات آئی ہے وہ شروع کے 4 رکوع یا 5 رکوع بنیں گے اس میں آئی ہے۔ پھر صلاۃ خوف کا ذکر ہے اس سورہ میں۔ صلاۃ خوف کا سورہ کا جو ذکر آیا تھا وہ آیا تھا، ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ ذات الرقاع، وہ 4 ہجری میں ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو پورشن یہاں شامل کیا گیا صلاۃ خوف کے اور اس کے طریقے کے بارے میں، یہ تب نازل ہوا ہوگا اسی زمانے میں۔ پھر کچھ یہود کا معاملہ تھا جو 4 ہجری میں ہوا تھا، اس لیے وہ جو یہود کے بارے میں بات آتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ 4 ہجری میں ہوئی ہوگی۔ تیمم کی آیات ہیں یہاں پہ، تو وہ ہوئی تھیں۔ ایک اور غزوہ ہوا تھا، غزوہ بنی مستلق، 5 ہجری میں، تو ان آیات کو جو ہے وہ یہاں پہ رکھا گیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 5 ہجری میں وہ والا خطبہ نازل ہوا ہوا۔ اب اس ایک ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ یعنی زمانے کے لحاظ سے نا، کہ ایک اس دور میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔
تو تین اب یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے، ہجرت ہو چکی ہے اور مدینہ میں موجود ہے، اور جنگ احد بھی ہو چکی ہے، غزوہ بدر ہو چکی ہے، غزوہ احد ہو چکی ہے۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو تین چیلنجز تھے، جو تین بنیادی کام تھے جو وہ کر رہے تھے، ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک نئی ریاست کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ اب اس میں یہ ہے کہ پرانے جو طریقے ہیں ان کو مٹا کر کس طریقے سے جو اسلام کے نئے قوانین آ رہے ہیں ان کو رائج کیا جائے، تو یہ ایک چیلنج تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جو غزوہ بدر کے بعد ہوا یا جو پھر غزوہ احد کے بعد ہوا، اس میں کافی پرابلمس ہو گئی مسلمانوں کے لیے۔ تو مشرکین عرب الگ سے دشمنی پر تلے ہوئے تھے، منافقین کا مسئلہ الگ سے تھا، اہل کتاب یعنی یہودیوں کا مسئلہ الگ سے تھا، تو اس کو بھی پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا مقابلہ بھی کرنا تھا۔ اور تیسری اور جو ذمہ داری ہوتی ہے رسالت کی، وہ کیا ہے کہ دین کا پیغام جو ہے نا وہ پہنچانا ہے، تو وہ بھی کام ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اب کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اسلامی ریاست کی بنیاد تو پڑ چکی تھی، تو البقرہ میں جو ہدایات آئی تھی، اب ظاہر ہے کہ نئے نئے حالات پیش آ رہے تھے نا، تو ان ہدایات سے زیادہ کی ضرورت تھی اب۔ تو اسی لیے پھر سورہ نساء میں کچھ چیزوں کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ مسلمان کس طرح سے اپنی یہ جو اجتماعی زندگی ہے وہ دین کے مطابق درست کر سکتے ہیں۔ خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے ہیں، نکاح پہ پابندیاں عائد کی گئی، معاشرے میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی ہے، یتیموں کے حقوق معین کیے گئے ہیں، وراثت کی تقسیم کا باضابطہ نظام بنایا گیا ہے آیا اس صورت میں۔ پھر یہ ہے کہ معاشی معاملات کو کس طرح سے درست کرنا ہے، آپس میں جھگڑے ہو جائیں تو اس کی کس طرح سے اصلاح کی جائے گی، شراب نوشی پہ پابندی عائد کی گئی، طہارت اور پاکیزگی کے احکامات آئے۔ پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ان کا باقی لوگوں کے ساتھ طرز ایک مسلمان کا، ایک مومن کا اللہ کے باقی بندوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق اور رویہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جماعتی ڈسپلن کی بھی بات کی گئی، کیونکہ ایک جماعت کے طور پر جب ایک جدوجہد کی جاتی ہے تو اس کے اندر ایک ڈسپلن ہونا چاہیے جو بہت اہم ہے۔ اہل کتاب کے اخلاقی رویے کے اوپر بھی تبصرہ کر کے مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ جو ان کی روش تھی وہ تم پرہیز کرنا ایسی روش پہ۔ پھر منافقین کے جو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب نمایاں کر کے بتائی گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں تو صرف ایک ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، یعنی وہاں پہ صرف نشاندہی کی گئی کہ پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے تاکہ جن کے اندر ہے وہ ٹھیک کر لیں۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ سورہ آل عمران میں تھوڑا سا مضمون کھلا ہے، لیکن یہاں پہ کافی کھلے گا۔ اب یہ ہے کہ غزوہ احد جب ہو گیا نا تو اسلام کے جو دشمن تھے ان کی ہمتیں کافی بڑھ گئی تھیں، کیونکہ بدر کے بعد تو حالات اور طرح کے ہو گئے تھے، ان کو لگا تھا کہ مسلمان تو بہت بڑی قوت ہے، انہوں نے تو قریش کو شکست دی ہے۔ تو جب عہد ہوا تو ظاہرہ بازی پلٹ گئی، اب وہ جو ریپو بنی ہوئی تھی وہ بدل گئی لوگوں کی نظروں میں۔ اس کے بعد جو دو تین واقعات ہوئے ہیں وہ کافی دل خراش واقعات ہوئے ہیں، یعنی کچھ واقعات ہوئے جس میں کچھ قبائل آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ اپنے ساتھیوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ ہمیں اسلام کے بارے میں تعلیم دیں، اور پھر ہم جو ہیں وہ اس کے اوپر سوچیں اور اس دین کو اپنانے کے بارے میں کچھ ڈیسیجن لیں۔ ایک دفعہ 70 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور انہوں نے گھیر کے 70 کو شہید کر دیا تھا، اسی طرح ایک دفعہ 10 کو بھیجا تھا، پھر 10 کو بھی اسی طرح سے شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح کے واقعات ہوئے۔ اب ظاہر اس طرح کے واقعات ہوں تو آپ مزید کانفیڈنس میں لو ہو جاتے ہیں، تو یہی والی سچویشن جو ہے وہ چل رہی تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ یعنی یہود کی بھی ہمتیں بڑھ گئیں، منافقوں کی بھی ہمتیں بڑھ گئیں، مسلمانوں کے لیے کافی خطرات پیدا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں کافی پرجوش خطبے ہیں اس صورت میں، تو اس میں مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں ابھارا ہے، یعنی ایک کہتے ہیں نا موٹیویٹنگ قسم کی سپیچز ہیں اس کے اندر۔ پھر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ عادت تھی کہ مسلمانوں کو پریشان کرنا ہے تو وہ افواہیں اڑاتے تھے تاکہ مسلمان پریشان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس طرح کی جب خبریں آئیں تو مسلمان اس کو پھیلانا نہ شروع کر دیں، بلکہ اس میں کیا طریقہ اختیار کریں وہ بھی انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ اب یہ ہے کہ وہ جو احکامات کی بات آئی کہ اکثر ان کو غزوات پہ جانا پڑتا تھا، سریے ہوتے تھے جس میں جانا پڑتا تھا، مختلف راستوں سے گزر کے جاتے تھے، ظاہر ہے کہ اس طرح کا سفر تو نہیں تھا جو آج کل ہے، نہ ہی سفر میں اس طرح کی فیسلٹیز تھیں جو آج ہیں، تو کبھی پانی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر یہ اجازت دی گئی کہ پانی نہ ملے تو غسل اور وضو کے بجائے تیمم کر لیا جائے۔ پھر نماز مختصر کرنے کی بھی
اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، جس کو ہم قصر نماز کہتے ہیں۔ اور پھر صلاۃ خوف کا بھی طریقہ بتایا گیا کہ مطلب تو یہ ہے کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، خوف کی حالت میں بھی نماز ادا کرنی ہے۔ اور خوف کیا تھا کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز ادا کرنی ہے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ چلتے چلتے نماز ادا کر لو نا، اگر نہیں آرام سے سکون سے پڑھ سکتے تو چلتے چلتے ہی پڑھ لیا کرو، یعنی معاف نہیں ہے۔ تو صلاۃ خوف کا طریقہ بھی جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ اس میں ملے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے وہ م، ہاں ایک اور مسئلے میں بھی، مسئلے کے اوپر بھی بات کی گئی کہ ابھی کیونکہ ایک مسلم اسٹیٹ بن چکی ہے، تو آس پاس کے قبائل کے جو لوگ ہیں یا ایون جو مکہ میں بھی موجود ہیں، جنہوں نے جو ابھی تک وہی موجود ہیں اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ان کو ابھارا گیا ہے کہ وہ ہجرت کر کے ایک دارالاسلام کی طرف آ جائیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہودیوں کے ساتھ جو رویہ ہوگا، کس طرح کا رویہ رکھنا ہے وہ بھی سارا، اور ان کی جو سازشیں وغیرہ وہ جال پھیلا رہے تھے اس کے اوپر بھی بات انشاءاللہ تفصیل میں ہوگی۔ منافقین کا جیسے میں نے ذکر کیا، اب منافقین میں بھی مختلف طرح کے گروہ تھے اور مختلف طرح کا نفاق تھا، کچھ شعوری نفاق تھا، کچھ غیر شعوری تھا۔ شعوری تو وہ تھے نا جو جان بوجھ کے اسلام کے دائرے میں آئے تھے صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کے کاز کو نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن کچھ اس طرح کے بھی تھے جو کہ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن وہ دین کے اندر سختیاں برداشت کرنے کے حامی نہیں تھے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کنارے کنارے رہ کر دین کے اوپر عمل کرنا، آسان آسان احکامات کو لے لینا، مشکل مشکل کو چھوڑ دینا، اور بھی مختلف طریقے کی چیزیں تھیں۔ تو ہر ایک کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد مختلف ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ بھی تعلیم دی، مسلسل دی گئی ہے کہ اپنا اخلاق بلند رکھنا ہے، جیسے مرضی حالات ہو جائیں، کیونکہ تم لوگ اگر اپنا اخلاق ویک کرو گے نا تو تم رول ماڈل نہیں بن سکو گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کا پہلو جو ہے وہ مسلسل ساتھ چلتا رہے گا۔ اور یہی جو ہے وہ آلموسٹ اسی طرح کے مضامین ہیں جو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو پڑھیں گے۔ تو ایک مختصر سا ایک تعارف ہے سورہ نساء کا، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تو سٹارٹ کریں گے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔